آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب، جب ان کے پاس اللہ پاک کی طرف سے کوئی کتاب، کوئی رسول، کوئی دین موجود نہیں تھا، اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ان میں بہت ساری برائیاں موجود تھیں۔ لیکن آج 1400 سالوں بعد جب ہمارے پاس اللہ پاک کی کتاب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ایک بہترین دین موجود ہے، ان سب کے باوجود وہ تمام برائیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہے جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب میں موجود تھی، اور ہمارا موجودہ معاشرہ یعنی ماڈرن معاشرہ اس معاشرے سے بھی کہیں بدتر ہو چکا ہے۔ کیسے اور کیوں، یہ سب کچھ سمجھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ایک دفعہ مدینہ میں خزرج قبائل کے کچھ نوجوان اپنی اونٹوں کو ایک چشمے سے پانی پلا رہے تھے۔ اسی دوران اوس قبیلے کے کچھ نوجوان آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں یہ چشمہ ہمارا ہے، یہاں سے آپ ان جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ اسی بات پر ان دونوں کے درمیان بحث و مباحثہ ہوتا ہے، بات آگے بڑھتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور اسی جھگڑے کے دوران ایک نوجوان مارا جاتا ہے، اور پھر یہ لڑائی دونوں قبائل تک پہنچتی ہے۔ ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں، کئی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، معیشت اور امن امان سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اس معمولی بات سے شروع ہونے والی لڑائی تقریباً 40 سالوں تک جاری رہتی ہے۔ جب بھی تاریخ میں کسی جاہل ترین قوم کی مثال دینی ہو تو یہ کہانی بیان کی جاتی ہے، اور ایک دوسری کہانی جس میں ایک ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے ایک گڑھا کھود رہا ہوتا ہے۔ جب بھی یہ ظالم باپ تھک کر بیٹھ جاتے، ان کی بیٹی بہت محبت سے، بہت چاہت سے انہیں گلے لگاتی اور ان کا پسینہ صاف کرتی۔ جیسے یہ گڑھا تیار ہوتا ہے، یہ ظالم باپ اپنی اسی بیٹی کو زندہ دفن کرنے لگتا ہے۔ بیٹی بہت روتی ہے، بہت چلاتی ہے، منتیں کرتی ہے، لیکن یہ ظالم باپ اس معاشرے کی ظلمت اور اپنی نام نہاد غیرت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر گزرتا ہے۔ یہ دونوں کہانیاں تقریباً 1450 سال پہلے کی ہیں، لیکن آج بھی جب بھی کوئی یہ کہانیاں سنتا ہے تو اس کی دماغ میں ایک بات ضرور آتی ہے کہ کتنا جاہل ترین معاشرہ تھا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 1400 سالوں بعد موجودہ معاشرہ یعنی ماڈرن معاشرہ اس معاشرے سے کہیں بدتر ہو چکا ہے؟ اسی طرح کی سینکڑوں کہانیاں روزانہ ہمارے معاشرے میں دہرائی جاتی ہے۔ پنجاب میں 30 روپے کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے اور 4 لوگ مارے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں ایک کھیل کے دوران بچوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، اور یہ لڑائی بڑوں تک پہنچتی ہے اور پھر قبیلوں تک پہنچتی ہے۔ درجنوں لوگ مارے جاتے ہیں اور کئی سالوں تک یہ لڑائی جاری رہتی ہے۔ سندھ میں ایک غریب کسان ذمہ دار سے اپنی لڑائی ختم کرنے کے لیے سردار کے پاس جاتا ہے اور اس سے مدد کی اپیل کرتا ہے۔ سردار صلح کرانے کے بدلے اس کسان سے اس کی 12 سالہ بیٹی مانگتا ہے۔ مجبور کسان اپنی 12 سالہ بیٹی کی شادی زبردستی اس 70 سالہ سردار سے کرا دیتا ہے۔ اگلے دن یہ بے بس اور مجبور لڑکی خودکشی کر لیتی ہے۔ اور اسی طرح کیپی میں بھی روزانہ خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے، اور معمولی باتوں پر اور قبائلی لڑائیاں سالوں سال جاری رہتی ہیں۔ اور ان چیزوں کے علاوہ ہمارے معاشرے میں بددیانتی، رشوت، ملاوٹ، جبر و ظلم، خواتین کو وراثت میں حصہ نہ دینا، زنا، ہم جنس پرستی، یہ ساری چیزیں عام ہو چکی ہے۔ اور شاید یہ تمام چیزیں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اس جہالت والے معاشرے سے کہیں زیادہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج معاشرتی اور اخلاقی لحاظ سے دنیا کی پسترین قوموں میں شمار ہوتے ہیں۔ سیم اسی طرح جس طرح آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب قوم تھی۔ دراصل اسلام سے پہلے عرب چند قبائل میں بٹی ہوئی انتہائی گمنام اور جاہل ترین قوم تھی۔ ان کے دونوں طرف دنیا کے 2 عظیم الشان سلطنتیں قائم تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ یہ دونوں سلطنتیں معاشرتی اور ترقی کے لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط تھے۔ یہ عربوں کو اتنا حقیر جانتے تھے کہ طاقت کے باوجود انہیں اپنی سلطنت میں شامل کرنا اپنا توہین سمجھتے تھے۔ لیکن پھر ایک انقلاب آیا، اسلامی انقلاب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نظریاتی اور معاشرتی تربیت کی، اور ایسے اصول اپنائے گئے جس سے بہت جلدی یعنی چند سالوں میں یہ قوم جہالت سے نکل کر دنیا کے 3 بر اعظموں کے حکمران بنی۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے بعد یہ قوم قبائل سے نکل کر متحد ہوئی، اور آپس میں بھائی بھائی بنے، اور ذات پات سے نکل کر ایک جسم کے مانند ہوئی، اور دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑی رہی۔ عدل و انصاف کا ایک زبردست نظام قائم ہوا، جس میں ایک طاقتور خلیفہ اور عام آدمی میں کوئی فرق نہیں تھا، اور قانون کی نظر میں دونوں برابر تھے۔ اور دنیا کا بہترین معاشی نظام، سود کا خاتمہ، زکوٰۃ کا نظام، دولت کا منصفانہ تقسیم،
इस वजह से माशरे में अमीर और गरीब के दरमियान फर्क कम होता गया और माशरा खुशहाल होता गया। अल्लाह पाक पर भरोसा और कामिल यकीन से लोगों के दिलों से दुनिया की मोहब्बत और इंसानों का खौफ मुकम्मल तौर पर खत्म हुआ। और यही वजह थी कि उस जमाने में ये लोग किसी भी मैदानी जंग से मौत या शिकस्त के खौफ से नहीं भागे और बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त दी और अपनी बेहतरीन सुलूक और किरदार की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। जिन जिन इलाकों को मुसलमानों ने फतह किया वहाँ बाकी मज़ाहिब का एहतराम और लोगों के साथ बेहतरीन सुलूक किया गया। यही वो चीजें, यही वो किरदार था जिन्हें देखकर लोग मुसलमान होते गए और इस्लाम बड़ी तेजी से फैला और इल्म हासिल करना मुसलमानों पर लाजिम हुआ। और उसके बाद अब्बासी खिलाफत में बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज बना और इस्लामी तालीमात की वजह से मुसलमानों को ऐसे हुक्मरान मिले जो खुद को अल्लाह और अवाम के सामने जवाबदेह ठहराते थे, खुद फाकों वाली जिंदगी गुजारते थे, लेकिन अवाम को खुशहाल बनाने और रियासत को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। इन इस्लामी उसूलों पर अमल करके अरब एक मामूली कौम, एक मामूली हलाके से निकलकर अपनी आसपास उस वक्त की दो बड़ी ताकतें रोमन इंपायर और पर्शियन इंपायर को शिकस्त देकर यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीन बरियाज़मों के हुक्मरान बने। अगर आज हमने इस जलालत, इस पस्ती, इस जवाल से निकलना है तो हमें चाहिए कि इन उसूलों पर अमल करें। अदरवाइज ये जलालत, ये पस्ती, ये जवाल मजीद बढ़ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।